صاحبزادہ صاحب سے بھی اس کے اوپر ایک جواب لے لیں. صاحبزادہ صاحب جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر بھی جب تک ایک مشاورت کا سلسلہ چلتا رہے تو تب تک تو آپ سیاسی لوگ فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آپس میں بات چیت نہ کریں تو پھر فیصلہ شاید کچھ کسی اور جگہ پہ جا کے ہوگا. ابھی بھی معاملہ چودھری پرویز کے انٹرویو سے اسی طرف اشارہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی انتخابات نہیں چاہتی کیونکہ اکانومی کی صورتحال افورڈ نہیں کر سکتی. یہ باتیں پی ٹی آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو آپس میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان میں یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے ابتدائی اپنے انٹرو کے اندر بڑا ڈیٹیلڈ بنوں کے حوالہ سے اور پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو ڈسکس کیا. اور یہ معاملہ چونکہ بینگ پاکستانی آج سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے دہشت گردی کے اوپر اب حکومتوں کا اس طریقے سے توجہ نہیں رہی، اور نہ ہی ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کی شاید رہی ہے. اسے اٹھانا ضروری تھا اور آپ نے یہ آواز بلند کی، اس کے اوپر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیکنڈلی دیکھیں ندیم بھائی، میں بالکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، ابھی میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، میری بہن ہیں عظمیٰ صاحبہ، انہوں نے ایک بات کی کہ 75 سال سے مداخلت ہو رہی ہے فار دا لاسٹ 75 ایئرس، لیکن اس قسم سے بھی کسی کو پروجیکٹ نہیں دیا گیا. جب پروجیکٹ عمران خان، میرا خیال ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پروجیکٹ کیا گیا تھا، جنرل صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس وقت چونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا، موجودہ موڈ آف کمیونیکیشن نہیں تھے لوگوں کے پاس اویلیبل. اس وقت پاکستان کی بڑی زیرک، بڑی جہاں دیدہ اور پاکستان کی بڑی غیر جانبدار پولیٹیکل لیڈرشپ، غلام مصطفیٰ جتوئی، حامد ناصر چٹھا، پیر صاحب پگاڑا، اس قسم کے لوگوں کو اٹھا کے جس طریقے سے جنرل جیلانی صاحب نے باہر پھینکا تھا محمد خان جنیجو جیسے لوگوں کو، اور پھر میاں صاحب کو پروجیکٹ کر کے تو لایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہر کوئی پروجیکٹ پر پروجیکشن کے ذریعے ہی آیا ہے، ہر کسی کو لایا گیا ہے. ہمیں ایک ریالٹی کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ آج شروع سے لے کے آج کے دن تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی، ہے، اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ابھی بہت جلد کو ختم ہو جائے گی. اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، ہم جب مفادات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے خلاف انہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، پھر اس کے خلاف اس کو سپورٹ کیا تھا. ریالٹی یہ ہے کہ مداخلت شروع سے تھی، مداخلت اس وقت بھی ہے. اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی زیرک ہوتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی وجہ سے اس مرتبہ کو بحران پیدا ہو گیا اور ملک کے اندر اکنامیکل کرائسس آ گئے ہیں، تو پچھلے 75 سال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مداخلت کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے مہرے ہی آگے لے کر آئی ہے، تو پھر کم از کم پچھلے 72 سال کے اندر پاکستان بڑا اپنے مضبوط پیروں کے اوپر کھڑا ہوتا، بہت مستحکم ہوتا، ہم بہت مضبوط ہوتے، دنیا کی بڑھتی ہوئی اکانومیز میں ہمارا نام ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہر کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج دنیا کی بیسٹ فوج ہے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز دنیا کی بیسٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، لیکن وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. سیاست سیاستدانوں کا کام ہے،